چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلات کے بعد عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، احباب ذی وقار، اللہ کریم کی توفیق خاص سے میں اور آپ مسجد میں موجود ہیں۔ آج کی اس بابرکت نشست میں والدین کی عظمت کے حوالہ سے جو سلسلہ خیر پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے شروع ہوا تھا، آج اسی سلسلہ خیر پہ روشنی ڈالیں گے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو قابل عمل باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ احباب گرامی، ایک دن نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک خاتون سامنے آئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاتون کو جب دیکھا، اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ادب کے ساتھ اس خاتون کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ خاتون بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچیں، حضور کے قریب آ گئیں، رسول رحمت پیغمبر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک کندھوں سے کملی اتار کر کے نیچے بچھائی اور اس خاتون کو عرض کیا اس کملی پہ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ وہ چادر مبارک، وہ کملی مبارک جسے ہم اہل ایمان اس کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں، میرے رسول نے جس خاتون کے نیچے بچھائی وہ کوئی عام خاتون نہ تھی، بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی رضائی ماں کی عزت عظمت سامنے رکھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، لوگوں ماں باپ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، بڑی عزتوں کے قابل ہستیاں ہوتی ہیں، ان کو جتنا عزت اور عظمت دو گے اللہ اتنا ہی عزت دینے والوں کو عظمتوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، منبر شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں، تا حد نگاہ لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہوتا اور اپنی آنکھوں کے سامنے مجھ محمد کی کامیابی اور میری نبوت و رسالت کی کامیابی کو دیکھتے تو خوشی کا اظہار کرتے۔ حضور نے مزید ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود اگر آج میری ماں حیات ہوتی، میں عشاء کی نماز مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہوتا اور عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اتنے میں میری ماں اپنے حجرہ ناز سے مجھے آواز دیتی، چلمن سرکا کے، کہتی ابنی محمد
میرے بیٹے محمد مجھے آپ سے کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کا حکم سنتا، اس کا کام پورا کرتا، پھر اللہ کا حق ادا کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی عزت، اتنی اہمیت اور اتنا اعلیٰ منصب اگر نبیوں کے سردار اپنی ماں کو، والدین کو دے رہے ہیں تو یقیناً اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ جو ماں باپ کو عزتیں دیتا ہے اللہ اسے ہی دنیا میں عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی سربلندی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اور جو دنیا میں ماں باپ سے اچھے تعلقات کا برتاؤ نہیں کرتا، حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، ان کی عزت و احترام نہیں کرتا، آپ ایسے شخص پہ نشان لگا دیجئے، آخرت میں تو اس کو سزا ہونی ہی ہونی ہے، لیکن دنیا میں بھی ماں باپ کا نافرمان بندہ کبھی عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا۔ کبھی اس کو غربت کا سامنا ہوگا، کبھی اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ایسا شخص ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار رہتا ہے، آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ صاحبزادے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مطاف میں موجود ہیں، حرم کعبہ میں موجود ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہے۔ طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد عرض کرتا ہے اے سیدنا عبداللہ بن عمر رہنمائی فرمائے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کے حق ادا کر دیے ہیں کہ نہیں ادا کیے؟ میں نے بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، آپ ارشاد فرمائیے میں نے حقوق پورے کیے ہیں یا نہیں؟ سنیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرمانے لگے اے سوال کرنے والے شخص، تو اپنی ماں کے سارے حقوق کی ادائیگی کا مجھ سے صلہ مانگتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ماں کے حقوق پورے کیے ہیں یا نہیں؟ سنو، تمہاری ماں نے ایک دفعہ تمہیں جو مسکرا کے دیکھا تھا اس مسکراہٹ کا بدلہ بھی ابھی تک تم نہیں ادا کر سکے، سارے حقوق تم کیسے ادا کر سکتے ہو؟ یہ عزت، یہ عظمت ماں باپ کی ہے کہ اللہ نے اتنا اعلیٰ منصب دیا ہے کہ اولاد ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہے، ان کو کندھوں پہ بٹھا کے حج بیت اللہ کی سعادت طواف کعبہ کراتی رہے، پھر بھی ماں باپ کے کما حق حقوق اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ اتنا اعلیٰ منصب ہے والدین کا۔ اس کے برعکس نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا جو ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ حضرت صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت عاقل ولا منان ولا مدمن خمر۔ تین بد نصیب افراد ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ پہلا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان بندہ، ان کے حکم کی عدولی کرنے والا بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا، احسان کر کے، نیکیاں کر کے احسان جتانے والا بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عادی شرابی، جو عادت کے ساتھ شراب پیتا ہے، اس کی عادت بن چکی ہے، یہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث رسول ہم سب کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ان کے حکم کو ماننے والا ہم نے بننا ہے، ان کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی، اور کسی کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، اللہ توفیق دے دے تو نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد احسان جتانا نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات، کبھی شراب کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ یہ اللہ نے حرام کر دی ہے۔ اگر ہم ان تینوں کاموں کا ارتکاب کریں گے تو یقیناً حدیث رسول کے مطابق ہمیں بھی جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں بنا دے جو جنت میں جانے والے ہیں، اور ایسے لوگوں سے نکال دے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ آقا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماں باپ کی ظاہری حیات میں ان کی خدمت کا حکم دیا ہے، ایسے ہی کچھ حقوق وہ ہیں ماں باپ کے جو انسان پر ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لازم ہوتے ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں،
علماء نے لکھا ہے سب سے پہلا حق والدین کی وفات کے بعد جو اولاد پہ لازم اور ضروری ہے وہ یہ ہے الدعاء لہما والاستغفار لہما، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اور ماں باپ دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کرنا اور ان کی بخشش کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کی سارے اعمال جتنے بھی دنیا کے ہوتے ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، قبر میں ان کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں 3 کام ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے والے کو اس کی قبر میں رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقۃ جاریۃ، مرنے والا شخص دنیا میں خود صدقہ کر کے گیا ہو اور ایسا صدقہ و خیرات کیا ہو کہ بعد میں آنے والے زمانے کے افراد اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو یہ صدقہ جاریہ جو ہے یہ بندے کو قبر میں بھی ثواب دیتا ہے، حشر کے میدان میں بھی اعلیٰ مراتب سے سرفراز فرمائے گا۔ مثلا پبلک پلیسز پہ ٹھنڈے پانی کی ضرورت تھی، اس نے ایک واٹر کولر نصب کروا دیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے میت جو یہ کام کر کے گیا ہے بندہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اگرچہ ایک اینٹ ہی صدقہ کر کے گیا، مسجد کی خدمت میں لگا کے گیا، جب تک مسجد کی دیواروں میں وہ اینٹ لگی رہے گی قبر کے اندر اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی بھی فلاحی کام جس سے بعد میں آنے والے افراد فائدہ اٹھاتے رہے، جب وہ فلاحی کام کرنے والا بندہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اسے قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خود نہیں کر سکا لیکن اس کے پیچھے نیک اولاد ہے جو اس کے پیچھے دنیا سے جانے کے بعد ایسے ایسے نیک اعمال کرتی رہی، صدقات و خیرات کرتی رہی تاکہ ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتے رہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جو میت کو قبر میں فائدہ دیتا ہے۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو جو قبر میں فائدہ دینے والی دوسری چیز ہے علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے بعد میں آنے والے افراد نفع اٹھاتے رہیں، وہ علم بھی قبر کے اندر فائدہ دیتا ہے، حشر کے میدان میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ انسان کسی کو بلائی کے راستے پہ چلا کے گیا، ایک خیر کی بات بتا کے گیا، جب تک اس کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کرنے والے لوگ دنیا میں عمل کرتے رہیں گے قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور حشر کے میدان میں بھی یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ اس عمل کی برکت سے حشر کے میدان میں بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ خود ایسا اچھا عمل نہ کر سکا، کسی کو خیر کی بات علم کی بات نہ بتا سکا، لیکن بعد میں اولاد ایسی چھوڑ کے گیا جو قرآن پڑھتی رہی، حدیث رسول پڑھتی رہی، لوگوں کو حق کی راہ پہ چلاتی رہی، اور اولاد نے اپنے والدین کی وفات کے بعد ایسے اچھے اعمال سر انجام دیے جو ماں باپ کے حق میں اچھا اور اعلیٰ کردار ادا کر سکتے ہیں، تو یہ اولاد کی طرف سے کیا گیا اچھا عمل ان کو قبروں میں فائدہ دے گا۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الولد الصالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دنیا میں ان کی وفات کے بعد دعا کرتی رہتی ہے، یہ دعا کرنے والی نیک اولاد بھی بندے کو قبر کے اندر فائدہ دیتی ہے۔ ان کی دعائیں، ان کی بخششیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کی گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یہ ان کو قبر کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد اولاد پہ جو دوسرا حق ہے، دوسری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو جتنے بھی ماں باپ کی قریبی رشتہ دار ہیں ان سب سے اچھا سلوک کرنا، ان سب سے اچھے تعلقات قائم رکھنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان حدیث کی بک ہے، اس میں یہ حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی انسان کی نیکیوں میں سے سب سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب اس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی بہنوں اور بھائیوں سے اچھا سلوک کیا کریں، تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے انسان کی۔ تو جب والدین وفات پا جائیں
اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا تعلقات، اچھا حسن سلوک برقرار رکھیں. یہ ان کو قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے، حشر کے میدان میں بھی فائدہ دے گا. والدین کی وفات کے بعد اولاد پہ جو تیسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک قائم رکھیں. ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو افراد تھے ان کی حیات میں اولاد کی ذمہ داری ہے ان لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کر کے رکھیں. وہ بڑی مشہور مثال ہے، کسی شخص سے کسی نے پوچھا آپ کے دوست زیادہ ہیں یا آپ کے والد کے دوست زیادہ تھے؟ اس نے کہا میرے دوست زیادہ ہیں. پوچھنے والے نے کہا کتنی گستاخی والی بات کر گئے ہو، تمہارے دوست کیسے زیادہ ہو سکتے ہیں حالانکہ تمہارے والد کے تعلقات تم سے زیادہ لوگوں سے تھے؟ تو اس نے کہا میں نے اس لیے یہ بات کی ہے میرے دوست زیادہ ہیں کیونکہ میں نے اپنے دوست بھی پال رکھے ہیں اور اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی تعلق قائم کیا ہوا ہے. لہٰذا اس رشتے سے اور اس مناسبت سے میری دوستیاں میرے باپ کی دوستیوں سے زیادہ ہیں. میں نے اپنے دوست بھی رکھے ہوئے ہیں، اپنے باپ کے دوستوں کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو والدین کی وفات کے بعد اولاد کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کے دوستوں سے بھی اچھا تعلقات اور اچھا حسن اور اچھے رشتے قائم رکھے جائیں. چوتھا حق، جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدے ماں باپ دنیا میں کر کے گئے ہیں ان وعدوں کو اولاد پورا کرے. اگر وصیت کر کے گئے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی وصیت کردہ باتوں پہ عمل کریں اور ان کی وصیت کو پورا کریں. یہ اولاد کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے. آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت پیدا ہو، عمر لمبی ہو اور اس کے رزق کے اندر اللہ اضافہ فرمائے، برکت ڈال دے، ایسے شخص کو چاہیے ماں باپ حیات ہوں تب بھی، دنیا سے چلے جائیں تب بھی ایسی کیفیت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے کہ ماں باپ زندہ ہوں تو روزانہ ان کے چہرے کی زیارت کرے. اللہ تعالیٰ اس ایک نیک عمل کی برکت سے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے اور زیارت کرنے والی اولاد کی عمر میں بھی برکت ڈالتا ہے. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں جو بیٹا، جو اولاد خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ روزانہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، اللہ ایسی اولاد کو ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سوچئے ہم لاکھوں روپے لگا کے یہاں سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے امت کے ہر طبقے کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا امیر تو ارینج کر لیتا ہے، وہ رب کے گھر کا دیدار بھی کرتا ہے، حضور کے روضہ کی زیارت بھی کر سکتا ہے، لیکن امت کے غرباء کو حضور نے ایسے اعمال بتا دیے ہیں کہ وہ ماں باپ کے چہرے کی روزانہ محبت سے زیارت کریں، اللہ انہیں مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبر پہ جانا، ہر جمعہ کو جائیں، یہ سنت نبویہ ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے. ماں باپ کی قبر پہ جمعہ والے دن جا کے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ماں باپ سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سے اچھا تعلق، ان کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد